کیا کرنا چاہیے حکمرانوں کو، وہ ایک پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ عام آدمی کو جو ایک طرف تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ ہے دین کی ریپرزنٹیشن کی ذمہ داری۔ اس اعتبار سے بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کام ہم کتنا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی مدد درکار ہے، جب پوری دنیا آپ کے مخالف ہے، آپ دوسری طرف کھڑے ہیں، تو اللہ کی مدد کے بغیر تو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کا وفادار ہونا بہت ضروری ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے کہ اس کو دین کو صحیح طور سے ریپرزینٹ کیا جائے۔ تو گویا اسلام کی پریکٹس کی طرف سوچنا چاہیے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی۔ اس کے بغیر ہم اس بے بسی کی کیفیت سے نہیں نکل سکتے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا جو کم سے کم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یار جیسے ابھی میں نے ایک بات کی نا کہ نیتنیاہو کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ جی امریکہ نہیں بلکہ یہ تو بیان تھا اس کا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں عرب حکمران۔ تو مہتاب بھائی نے کہا کہ یہ اس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ بالکل اس کا ایجنڈا ہے۔ کیا ایجنڈا ہے؟ کہ بھائی مسلم عوام کو یہ پیغام دیا جائے کہ تمہارے حکمران تمہارے وفادار نہیں ہیں، وہ ہمارے وفادار۔ نتیجہ وہ مشتعل ہوں، سڑکوں پہ آئیں، توڑ پھوڑ کریں، اپنے ملک کو ڈیسٹیبل کریں، ہمارا کام آسان کریں۔ یعنی جو آپ کے اندر ری ایکشن پیدا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، وہ اسرائیل کے حق میں استعمال ہو۔ یہ چاہ رہے ہیں نا وہ، تو کم از کم اتنی عقل تو ہونی چاہیے۔ جوش آپ کو آ گیا، بہت اچھی بات ہے، آپ کو جوش ہے، آپ کے اندر غیرت پیدا ہوئی ہے، اور بھی اچھی بات ہے کہ آپ غیرت مند ہیں، لیکن وہ کیا غیرت ہے کہ جو اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑا مارے۔ تو تھوڑا سا اس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا مطلب صبر کی بھی ضرورت ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس کو بہتر طور پہ منظم کر کے، جیسے ابھی ہم نے عوامی تحریک کی کشمیر کے حوالے سے، تاکہ اپنا جسے کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، آپ اپنا مقصد بھی حاصل کریں، ملک کو کمزور کیے بغیر، ٹھیک ہے نا، وہ پورا سٹرکچر برقرار رکھتے ہوئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر وہ لوگ مسلط ہیں کہ جو امت کے کاز کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ انہیں ریپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ تو کم اگر آپ نے وہ سٹرکچر ہی توڑ دیا اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں اقتدار آپ بھی گیا، تو آپ کرو گے کیا؟ آپ کل بھی عوام تھے، اقتدار کے بعد بھی عوام ہو، کیونکہ سٹرکچر تو آپ نے خود توڑ دیا سارا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر کوئی چینج آتی ہے اور اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جو امت کے کاز کے لیے کھڑے ہو سکیں، تو تب مفید ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹریٹجی وہ بنانی چاہیے کہ یعنی کوئی بڑا نقصان کیے بغیر انٹیکٹ رہتے ہوئے آپ بہتر لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے۔ تو ظاہر ہے وہ ایک منظم پرامن جدوجہد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قربانیاں ہوں تو بے شک آپ قربانیاں بھی دیں، لیکن یہ کہ توڑ پھوڑ اور اس طرف نہیں جانا چاہیے، ڈسٹیبلٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بس اتنی ساری بات ہے۔